سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ جناب کیا نام ہے آپ کا حضرت؟ میرا نام محمد ریحان۔ محمد ریحان 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 والحق العصف والریحان۔ اچھا ریحان جی جی حضرت آپ مفتی صاحب ہیں؟ بات بتلائیے۔ نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ مفتی ہیں یا عالم ہیں؟ خالی بات تو بتلائیں آپ۔ بتلائیں گے نا، مگر آپ تو بتا دیں، تعارف تو کرا دیں اپنی۔ میں نے 10-12 سال پڑھا ہے عربی مدارس میں۔ کہاں فضیلت تک؟ جی اس سے آگے بھی پڑھا ہے۔ اچھا تو افتاء کا کورس بھی کیے ہیں آپ؟ ارے حضرت تو سیدھے سیدھے بولیے نا، کیا اس میں کوئی شرم والی بات تھوڑی ہے؟ اگر آپ افتاء کیے ہیں، مفتی ہیں، تو بتانے میں کیا حرج ہے؟ تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے آپ اپنی نہیں میں کچھ اشکالات اگر آپ مفتی ہوں گے نا تو آپ کے ساتھ بات رکھنے میں جو ہے آسانی ہوگی، اور اتنا اطمینان بھی رہے گا کہ نہیں آپ جواب شاید دے دیں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں میں نے افتاء کیا، لیکن زیادہ ہائی فائی والا نہیں کیا ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، افتاء کیے ہیں نا، چلیے کوئی بات نہیں۔ جی ہاں اصل میں مسئلہ جو امامت کے لیے افتاء درکار رہتا ہے نا، بس وہ کیا ہے۔ جی 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 تو مفتی صاحب مطلب مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمارے یہاں گاؤں میں نا ایک حضرت جی ہیں، اب آپ اپنا بھی تعارف کرائیے۔ جی میں منور حسین نقشبندی۔ نہیں عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں، کیا ہیں؟ میں عالم نہیں ہوں حضرت، اگر میں عالم ہوتا تو آپ سے رابطہ کیوں کرتا؟ اگر میں عالم ہوتا تو آپ سے رابطہ کیوں کرتا؟ نہیں وہ کل عبداللہ بھائی کہہ رہے تھے نا ہم مفتی صاحب کو لے کے آئے ہیں۔ اب وہ تو ہوں گے، کوئی مفتی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن حضرت جو میں نے آپ کو فون کیا ہے، جو مسئلہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں کچھ اگر آپ رہنمائی کر دیں گے تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو بتائیں حضرت۔ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا گاؤں میں ایک حضرت جی ہیں، آپ نے اپنے ان سے نہیں پوچھا علماء سے؟ نہیں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، کیا بڑی بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہماری کوئی مانتا نہیں ہے نا۔ نہیں دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جس میں متفق ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ باتیں ایسی ہے جس میں اتفاق ہے۔ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارا حال وہی ہو جاتا ہے، کب وہ سنتے ہیں کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری، بات یہ ہے۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ بتلائیے۔ تو مسئلہ یہ پیش آیا ہے حضرت کہ ہمارے یہاں ایک حضرت جی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں نجات موقوف ہے میری اتباع پر، وہی لوگ نجات پائے گا، ہدایت پر ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے ساتھ ہوگا جی، اور میری زبان سے غلط نکلے گا ہی نہیں۔ تو حضرت یہ ایک حضرت جی ہیں آپ کے گاؤں میں؟ ہاں گاؤں میں ہی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے پیروی کرنے والا وہی ہدایت یافتہ ہوگا، اور میری پیروی کرنے والا وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ہاں وہی ہدایت یافتہ ہے، اور ان کے چاہنے والے لوگ کہتے ہیں، ان کے چاہنے والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو ان سے ہٹے گا، ان کے در سے ہٹے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، ہدایت یہی ملے گی۔ اور وہ حضرت جی کہتا ہے کہ جھوٹ میری زبان سے غلط نکلے گا ہی نہیں، میری زبان سے کبھی غلط نکل ہی نہیں سکتا۔ ہاں نہیں نکل سکتا۔ تو حضرت تو ان کے بارے میں کیا آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھو بھائی، یہ کہنا کہ میری زبان سے کبھی غلط نکل ہی نہیں سکتا، یہ تو مجھے مناسب نہیں لگ رہا بالکل بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ جی جی کیونکہ غلطی تو ہو سکتی ہے۔ جی جی الخطأ والنسیان جی وہ ہے نا، میری امت سے غلطی اور سب معاف کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ میں آمدن غلطی نہیں کروں گا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی میری زبان سے غلط نکلے گا ہی نہیں، یعنی آمدن نہیں نکلے گا؟ نہیں آمدن نہیں، وہ تو دوست تھوڑی سے معلوم کرنا پڑے گا کہ صحابت مراد لے رہے ہیں یا آمدن۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قسم کھا لیتے ہیں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، ہاں تو ہے نا؟ جی 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 عام لوگوں کی جو بات ہے نا، تو ان کا یہ گمان رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے کہ میں فلاں غلطی نہیں کروں گا،
تو اس کے حساب سے، جی لیکن وہ جو ہے نا مطلقاً کہتے ہیں. اصل میں دیکھیں نا حضرت، ترتیب تو ملائیے. کہتا ہے کہ جو اس در میں آئے گا، جو اس سے منسلک ہوگا، جو اس کی پیروی کرے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا. جو اس کے در کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. جو ہاں، اور اس کی زبان سے غلط نکلے گا ہی نہیں. حالانکہ وہ حضرت جی خود کہتے ہیں میری زبان سے غلط نہیں نکلے گا. تو یار اور ان میرے آدمی پیروی کا کرنے فوٹو والے، بھیجو ہمارے پاس ذرا. جی وہ کہتے ہیں کہ میرے پیروی کرنے والے جو ہیں وہی ہدایت یافتہ ہوں گے، وہی نجات والا ہوگا. تو حضرت جی آپ کی رہنمائی چاہیے تھا کہ ایسا کہنے والا، اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا، اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھو، اگر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ اس میں ملاوٹ نہیں کر رہے ہیں بالکل بھی، جی 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 اور ملاوٹ کر رہے ہوں گے تو آپ میں کو نے گناہ ہوگا. ملاوٹ کی بات نہیں ہے حضرت. اصل میں ایسا ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. تو کہ ایسا کریں ہدایت آپ صرف ایک اسی کے مرتبہ پیروی ان پر کی ملے گا. ریکارڈنگ بھیج دیں ہمارے پاس کر کے. جی جی حضرت، ایک مرتبہ ان کی ریکارڈنگ کر کے بھیج دیں ہمارے پاس. اب ریکارڈنگ ابھی میں تو حضرت، میں تو ابھی مہاراشٹر میں ہوں، گاؤں میرا بہار ہے. تو اوروں سے کروا لیجئے. جی جی حضرت، چلیے اگر اب حضرت جی کے بارے میں نہیں تو چلو ایکس وائی زیڈ اگر کوئی بھی ایسا کہے تو کیا مطلب کچھ تو آپ رہنمائی کیجیے. ایکس وائی زیڈ چلو حضرت جی نہیں کہہ رہے، کوئی اور اگر کہہ دے کہ ہدایت جو ہے میرے پیروی کرنے پر ہی ملے گا، اور اس کا چاہنے والا یہ کہے کہ جو اس کے در سے ہٹے گا، اس کے در سے الگ جا کر کے ہدایت ڈھونڈے گا تو گمراہ ہو جائے گا، ہدایت یہی ملے گی. اور وہ حضرت جی کے علاوہ کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی یہ کہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلے گا، تو کیا سمجھا جائے گا ایسے شخص کو؟ مجھے تو نہیں لگتا، قرآن و حدیث کی روشنی میں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ظالم شخص ہوگا جو ایسا دعویٰ کرے گا. دیکھو، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ میرے ہی پیروی میں ہدایت ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث مراد لے رہے ہیں، اگر جی حضرت وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ دوسری جگہ، یعنی میری جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ اگر وہ جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دوسری جگہ ڈھونڈے گا تو گمراہ ہو جائے گا، میرے پاس ہی ڈھونڈنا پڑے گا، اسی کے میرے پیر صاحب کے پاس، یعنی میرے حضرت جی کے پاس ہی ڈھونڈنا پڑے گا، ہدایت وہیں ملے گی. کہ بھائی یہ تو جائے مناسب گا نہیں ہے. تو جی یہ تو مناسب نہیں ہے، اس میں کیا ہے. حضرت، تو یہی تو میں کہہ رہا نا کہ یہ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ظالم شخص ہے جو ایسا کہہ رہا ہے. یہ تو خیر میں نہیں کہوں گا، البتہ مناسب نہیں ہے یہ. کیا حضرت اگر دوسری جگہ، مطلب جو شخص ان کی پیر کے پاس نہ جائے گا، مثلاً آپ نہیں جائیں گے، آپ کے علماء دیوبند نہیں جائیں گے، تو آپ گمراہ ہیں. اور کوئی شخص اگر کسی کو گمراہ کہے تو کیا اس پر کیا نامناسب والا فتویٰ لگے یا کچھ اور لگے گا؟ یہی تو یار، اس لیے دوست میں کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ ان کی ہمارے پاس تقریر تو بھیجو کم سے کم. حضرت تقریر ہوتی تو پھر اتنی بات پیش ہی نہیں آتی. اسی لیے میں نے تو ایکس وائی زیڈ ہی کہہ دیا کہ اگر وہ نہ ہو، کوئی اور ہو اس کی جگہ پہ، کوئی دوسرا ایسا کہتا ہو. دیکھو بھائی، اگر اس طرح کہہ رہے ہیں واقعی وہ کوئی بھی ہو جی کہ میرے پاس ہی ہدایت ہے، میرے علاوہ ہدایت نہیں مل سکتی، اور ان کی مراد یہ ہے کہ صرف مجھے سے حاصل کرو، ہاں اور وہ قرآن کہتا کہیں ہے. اور جی سے بھی حاصل کرو گے، حدیث کہیں اور سے بھی حاصل کرو گے تو جی بھی ہدایت نہیں ملے گی. اگر یہ مراد ہے تو ظاہر سی بات ہے بالکل صحیح نہیں ہے یہ بات. اور البتہ ان کی مراد یہ ہے کہ میں چونکہ حدیث و حضرت یہ قرآن خلاصہ کے میں لحاظ کہتا ہوں سے نا، بات کرتا اس کی ہوں. مراد کا جو مراد ہے یہ ہے کہ جیسے کہ مان لیجئے کہ میرے پیر صاحب ہیں، تو میرے پیر صاحب جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں جا کر کے میرے پیر صاحب کے پاس جائے گا، ہدایت مل جائے گی اس کو. میرے پیر صاحب کے ایریا کو چھوڑ کر کے، علاقہ کو چھوڑ کر کے، میرے پیر صاحب کا در چھوڑ کر کے دوسری جگہ جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا. ابھی میں بالکل کلیئر کر کے بول رہا ہوں. تو ایسا کہنے والا شخص آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ میرے نزدیک تو یار میں اتنا بڑا مفتی تو نہیں ہوں، البتہ یہ ہے کہ غلط ہے اس کی بات. غلط، بس فقط غلط ہی ہے حضرت. مطلب پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ گمراہ کہہ رہا ہے تو بس غلط ہی ہے. اب یار پوری بات تو میں جب کہوں گا نا، جب میرے سامنے وہ بات آئے گی. حضرت یہی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ ایسا اس نے کہا ہے اس کے چاہنے والے ٹھیک نے. ہے، دیکھو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی ایک آنکھ پھوڑ کے لے آئے تو فیصلہ نہ کرو. ہو سکتا ہے اس نے دونوں پھوڑ دی ہوں، ہو سکتا ہے اس نے اس سے کچھ کہا ہو تو اس کے بعد جملے میں یہ بات کہی ہو. نہیں حضرت، اس لیے دونوں طرف کی سننی پڑے گی نا. اسی لیے سنیے نا، اسی لیے تو میں اب حضرت جی کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ کو ڈاؤٹ ہوا، اس لیے میں نے ایکس وائی زیڈ کہہ دیا کہ چلو کوئی شخص اگر ایسا کہتا ہے، چلو وہ حضرت جی کو چھوڑ دیے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی دوسرا شخص ایسا کہتا ہے
کہ میرے پیر صاحب کے علاوہ کہیں دوسری جگہ جا کر کے اگر ہدایت ڈھونڈے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اگر واقعی یہ کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے بھائی. جی. تو غلط مطلب کتنا غلط حضرت؟ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے یا تعلقات قائم رکھنا چاہیے یا دور رہنا چاہیے؟ تعلقات قائم رکھو، سمجھاؤ انہیں، علماء کے پاس لے کے آؤ پکڑ کے. وہ تو خود حضرت جی بنے بیٹھے ہیں. وہ تو خود حضرت جی بنے بیٹھے ہیں، اس کو کون سمجھائے گا؟ وہ تو علامہ فاہمہ خود ہے، تو اس کو ہم کیسے لے کر کے آئیں گے عالم کے پاس؟ تو ان کے لیے دعا کرو اور کیا ہے. نہیں تو حضرت مطلب دعا کرے مطلب اتنی بڑی بات اگر وہ کہہ دیں گے تو اس سے تعلقات ختم نہیں کیا جائے گا، مطلب اس سے دور اپنا ایمان کی حفاظت کے لیے اسے دور نہیں رہا جائے گا. ابھی بھی تو پتہ چلے یار وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں. نہیں تو یہی تو میں تو فرض کر کے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ چلو آپ تھوڑی دیر کے لیے ہیں کہ اس سے تعلقات ختم نہیں کرنا چاہیے. یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کم سے کم اس اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے عالم ایسے پیر سے تو بچنا چاہیے. اب دوست تم نے دیکھو میری بات بدل دی. میں نے کیا کہا تھا؟ جی تعلقات بنائے رکھو، ان کو سمجھاؤ، علماء کے پاس پکڑ کے لاؤ. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بات بدل دی دیکھو تو میں تمہاری بات سے کیسے اعتبار کروں؟ نہیں مفتی صاحب آپ کی بات میں نے آپ نے کہا نا تعلق بنائے رکھو. ہاں تو میں نے آگے بھی تو کچھ کہا تھا، تعلق بنائے رکھو. ہاں تو میں اس کے بارے میں آپ کو ان کو علماء کے پاس پکڑ کے لاؤ. یہ جملہ بھی تو سنا ہوگا. میں نے تو آپ سے کہا کہ وہ خود پیر بنا بیٹھا ہے، خود عالم فاضل علامہ فہامہ بنا بیٹھا ہے. اب آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ایک عام آدمی کی بات چل رہی ہے. سنو میری بات. ہاں آپ نے یہ کہا تھا نا ایک عام آدمی کی بات چل رہی ہے، تو میں تو اسی کے جواب دے رہا ہوں نا. نہیں حضرت، میں وہ کہہ رہا تھا کہ پیر صاحب کو چھوڑ دیجیے. XYZ کوئی بھی ایسا دوسرا پیر یا عالم ہو جو ہے پرجنٹ میں اس کو چھوڑ دیا کہ چلو اس کے علاوہ کوئی اور ایسا پیر اگر وہ ایسا کہے تو اس سے قطع تعلق کیا جائے گا یا نہیں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے؟ بھیا ریکارڈنگ ہمارے پاس بھیج دو، اس کے بعد فتویٰ مل جائے گا. ارے حضرت جی آپ تو کمال کر رہے ہیں. کیا یہ مطلب اچھا ایک بات بتلاؤ جی. اگر یہ کوئی یہ کہہ دے کہ کسی رسول کو قتل نہیں کیا گیا تو پھر کافر ہوگا نہیں؟ کیا چیز؟ کسی رسول کو قتل نہیں کیا گیا تو کافر ہوگا یا نہیں؟ کسی رسول کو قتل نہیں کیا گیا ہاں تو بھائی نص قطعی کا انکار کرے گا تو کافر تو ہوگا ہی نا. تو احمد رضا صاحب نے تو کہا ہے تو انہیں کافر کیوں نہیں کہتے؟ کہاں کہا ہے؟ کہاں کہا ہے؟ وہ کتاب اٹھا کے دیکھیے ان کے. اٹھا کے ہم کہاں دیکھیں گے؟ آپ لوگ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگ جھوٹ میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ گنگوئی صاحب نے لکھ مارا فتوا کہ خدا جھوٹ بول چکا معاذ اللہ. میں آپ کے پاس اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جھوٹ کہتے ہیں اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں بالکل ابھی اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں. جب آپ نے بات چھیڑ دی، سن لیجیے. ساجد نقش بندی نے دفاع اہل سنت جو کہ حقیقت میں دفاع اہل دیوبند ہے، میں دوست اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں بس. نہیں میں پہلے میری بات تو آپ سن لیجیے. آپ کے جھوٹ کی کہانی، آپ کے مسلک کے جھوٹ کی فی الحال میں کھانا کھا رہا ہوں، بخدا کھانا کھا رہا ہوں اور کھانا کرتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں. محمد رضا کو کیسے چھوڑیں گے؟ اتنی دیر تک ادھر ادھر کی بات بھیج رہا ہوں. ارے شاٹ بھیج دے رہا ہوں. ارے آپ لوگ جب خدا کو نہیں چھوڑے جھوٹ میں تو امام احمد رضا شاٹ بھیج رہا ہوں، آپ دیکھ لینا. ارے کتاب تمہاری ہوگی، مصنف تمہارے ہوں گے، چاند پوری نے لکھ مارا، اشتعال کرنے والے تمہارے ہوں گے، سب کچھ تمہارے ہوں گے. سنیے 1 منٹ رک جائیے. اگر آپ سچے ہیں میں بات بتا تو رہا ہوں، اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں. پریشانی آپ کو کیا ہو رہی ہے؟ نہیں آپ 1 منٹ ہی تو رکا ہوا ہوں، بول رہا ہوں کہ اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں. ارے بھیج رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لینا. تم بھی تو سنو، میرے اوپر کوئی بات چھوڑیے، میں ہی سنو. ابھی 5-10 تم بھی سنو ذرا. ایک تو تم یہ جھوٹ بولتے ہو کہ عالم ہوتے ہو، اس کے بعد تم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ تم یہ کہہ سکو اپنے آپ کو کہ میں عالم ہوں، اور اس کے باوجود جو ہے تم جھوٹ بولتے ہو. جو ہے اور تمہارا اسی طرح کا جھوٹ رہتا ہے. بس کر دو بکواس. نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تم نے اس کو نبی مان لیا. سنو جی کیا نام ہے؟ اچھا ریحان دیوبندی صاحب آپ نے بتلائیے. ارے سنو تو میری بتلائیے عالم ہے یا نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے یہاں پہلے یہ بتلائیے عالم ہے یا نہیں؟ کیا ہے عالم کی تعریف؟ عالم کی تعریف جی بتائیں. عرف عام میں جس کو عالم کہا جاتا ہے، جس نے 9 سال پڑھا ہوتا ہے، 10 کتاب پڑھی ہوتی ہے، اس کو عرف عام میں عالم کہا جاتا ہے. بات نہیں کرتا ہوں میں. لغوی تعریف بتاؤ، شرعی تعریف بتاؤ. شرعی تعریف بتاؤ، لغوی تعریف بتاؤ. آپ عالم ہیں کہ نہیں یہ بتلائیے. ارے وہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا. ہاں آخر آپ کو میں جب بتاؤں گا تو آپ کیسے پرکھو گے کہ میں عالم ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اس کے لیے تو تعریف ہی سے معاملہ سمجھ میں آئے گا نا. تو آپ بتائیں عالم کی تعریف، شرعی تعریف، لغوی تعریف دونوں بتائیں. تم ہو کہ نہیں؟ تم ہو تو بتاؤ. روشنی میں کیا
अभी हवा तुम हो या नहीं ये बतलाइए। अरे ये बताओ तुम आलिम हो या नहीं, ये खाम की बकवास न करो, इतना वक्त मेरे पास नहीं है। आलिम हो या नहीं ये बताओ। आपको आलिम की तारीफ नहीं मालूम, अब आपको आलिम की तारीफ नहीं मालूम है, मैं तो दुनिया भर की तारीफ बतला दूंगा। आई समझ में? पहले एक मरतबा कह तो दो मैं आलिम हूँ, उसके बाद बतलाऊंगा। एक मरतबा आप अपनी जबान से आलिम कह दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। आपने अभी एक इल्जाम लगा के भागा है कि इमाम कोई नहीं भागा है, लिखा है। अरे उधर छोड़ो, ये बताओ आलिम हो के नहीं, पहले ये बताओ आलिम हो के नहीं। अब भागने का रास्ता अगर आप चाहते हैं, भागने का रास्ता नहीं, अगर आलिम हो तो बतलाओ। अभी देखो 2 मिनट में अगर तुम्हारी पिट्टी शिट्टी बोल रहे हो तो कहना। अरे तुम आलिम की तारीफ तो कर दो, फिर देखो तुझे अगर देवबंद का पानी न पिला दिया, नानी याद न, देवबंद का पानी न पिला दिया, जो है वो लहंगा उठाई को याद न, तेलन को याद। सुनो कहना तुम पहले ये कह दो मैं आलिम हूँ, सबकी तारीफ करूंगा। अरे नहीं, तुम तारीफ कर लो, तुम तारीफ। अरे तुम पहले ये तो कहो मैं आलिम हूँ। अरे मैं क्यों कहूँ भाई, अपनी मुंह से क्यों नहीं कहोगे, शर्म आ रही है क्या? मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी तारीफ अम्मा भी नियमत रब्बी का फहद नहीं पड़ा है, अपनी रब की नेमत को बयान कीजिए। अगर आलिम हो तो बयान करो। अरे सुनो ना, अच्छा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं क्या? अच्छा बताओ, इसमें क्या है, किस नियत से करते हैं आप? तुम ये बतलाइए कि आलिम है या नहीं। वो अम्मा भी नियमत रब्बी का फहद तो तुमने पढ़ लिया, लेकिन किस नियमत, ये नियमत का जो शुक्रिया अदा करते हैं या तारीफ करते हैं तो किस एतबार से? अच्छा, इल्म से बड़ी कोई नेमत होगी? अरे तो किस एतबार से, जवाब तो किस एतबार से, वही तो मैं कह रहा हूँ। इल्म से बड़ी कोई नेमत होगी? नेमत आम है, बिल्कुल आम लफ्ज़ है, कोई भी नेमत हो। अरे शोर मत मचाओ, मेरी बात सुनो। हाँ, शोर नहीं मचा रहा हूँ, तुम सिर्फ ये बतलाओ, ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, कल को दरसियात पढ़ानी है, सीधे बताओ आलिम हो या नहीं। मौलवी साहब ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत के एक तालिब इल्म है, हमारे अंदर तालिब इल्म से काम नहीं चलेगा, जो आलिम आलिम हो या नहीं वो बतलाओ। बात ये शोर मचा रहा है, मैं ये शोर कुछ नहीं। मेरा इस वक्त जो है मुझे किताबों का मुताला करना, साफ सीधी बात है, पहले ही बता दो आलिम हो या नहीं। मेरे सवालों का जवाब दे करके फिर मुताला करना। अरे सवालों का जवाब दूंगा, सवाल भी करूंगा, तुमको भी जवाब देने पड़ेंगे। अभी पूछूंगा कितने काबिल हो तुम, इल्म की तारीफें पूछूंगा तुमसे, जो क्या नाम है मिरकात में आई है ना 5 तारीखें, हुसूल सूरत पे शहीद, अच्छी तरीके से मालूम, ये दुनिया भर की पूछूंगा। अलिम वल मालूमान वल मालूम मुत्तहिदानी बिज़ात, ये सब पूछूंगा तुमसे। अभी देखो कितने बड़े काबिल हो। सुल्लम पढ़ी है, अलिम वल मालूम मुत्तहिदानी बिज़ात पढ़ा है। अरे सुनो मेरी बात, तुम्हारे की बातें पूछूंगा, सवाल भी समझ में नहीं आएंगे, जाएगा जवाब दो। अरे समझ में, अब्दुल अहद कासमी मुझसे भागा हुआ है। हाँ। अरे अब्दुल अहद कासमी साहब वो अलग बात है उनकी, तुम्हारे सवाल समझ में नहीं आएंगे, मेरे सामने तो तुम लालताल हो जाओगे, बात नहीं बता पाओगे। तुझे तो आलिम की तारीफ नहीं मालूम, आलिम की तारीफ नहीं मालूम। अहमद रजा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जो अपनी जरूरियात के मुताबिक मसाइल का इस्तेमाल कर सके उसको आलिम कहा जाता है, दीनी लिहाज से। आई समझ में? और लुत्फी इसके माना आते हैं, आलिम सिम फाइल का आलिम इसके माना जानने के आते हैं, इल्म के जो है बहुत से माना आते हैं। अगर शरीयत पड़ी होगी तो उसमें अलग माना मिलेंगे, सुल्लम में अलग माना मिलेंगे, बिरकात में अलग माना मिलेंगे। आई समझ में? शोर मचाएगा, 5 तारीफें बता दी, समझ में आया था ना? मैं पूछ रहा हूँ, इल्म और मालूम मुत्तहिदात बिज़ात है, अलग अलग है, बता दो जवाब। ये बंदा तो पागल हो गया। इल्म और मालूम मुत्तहिद बिज़ात है, अलग अलग है। अगर तुमने बात जो है इल्म पढ़ा है तो जवाब दे कर, इल्म और मालूम मुत्तहिद बिज़ात है, अलग अलग। मैंने जवाब दे दिए सबके। अरे इल्म और मालूम मुत्तहिद बिज़ात है या नहीं ये बतलाओ। हो से काम नहीं चलेगा। अभी देखूंगा कितने बड़े काबिल हो तुम। तुमने जो दावा किया, अभी तुम्हारी काबिलियत देखूंगा। इल्म और मालूम मुत्तहिद बिज़ात है या नहीं, इल्म और मालूम में क्या फर्क है जरा बयान करो। किस किताब से तुमने? अरे इल्म और मालूम में क्या फर्क है बयान करो। अरे जो शरई तारीफ की किस किताब में है? अहमद रजा साहब ने अपनी किताब में ये तारीफ की है, देख लेना। तुम्हारे लिए हुज्जत है। चलो अहमद रजा हुज्जत है। मैं तो तुम्हारे क्या नाम है अकाबिर से तारीफ बता रहा हूँ ताकि तुम बकवास न करो, इसलिए कि हमारे कासिम नाज़िम ने अलग तारीफ की है, मैं वो नहीं बताना चाह रहा हूँ। इमाम अहमद रजा ने जो है गंगोही को पक्का काफिर मुर्तद माना है। अरे यार क्या उधर बात ना ले जा, सीधे ये बतलाओ क्या नाम है कि इल्म और मालूम मुत्तहिद बिज़ात है, अलग क्या है ये बतलाओ जरा। एक बात बतला दो, गुलामी लिख दूंगा तुम्हारे लिए। अरे एक बात बतला दो, बस सुल्लम की बात पूछ रहा हूँ, चलो और कहीं ना जा रहा। इल्म और मालूम मुत्तहिद बिज़ात है, इसका क्या मतलब है जरा ये बता दीजिए। इल्म और मालूम में क्या फर्क है ये बताइए। ये तो पागल हो गया भाई। पागल नहीं हो रहा है, तुम ज्यादा काबिल बनना ही थे ना, इसलिए ये अंदाज और ये लहजा इख्तियार करना पड़ा है, वरना मैं बहुत सलीके से बात करता हूँ, उस्लूब के साथ बात करता हूँ, नरम अंदाज के साथ बात करता हूँ। बताइए जरा इल्म और मालूम मुत्तहिद बिज़ात है या नहीं? मेरा बड़ा मेरे नाम से जो है। अरे बताओ ये इल्म और मालूम मुत्तहिद बिज़ात है या नहीं? अच्छा ये बताओ इल्म की कितनी? अरे ये बताओ, मैंने बता दो दिया, एक सवाल मैंने किया, मैंने बता दिया, दूसरा तुम बताओ। अरे आज तक तुम अरे फर्क क्या ये बताओ, इल्म और मालूम मुत्तहिद बिज़ात है कि नहीं? आज तक तुम अरे ये बताओ, आजकल और आजकल छोड़ो, इल्म और मालूम मुत्तहिद बिज़ात है या नहीं? समझ पाया।
علم اور معلوم متحد بذات ہے یا نہیں؟ ارے علم اور معلوم متحد بذات ہے یا نہیں؟ تمہارے اکابر علم اور معلوم متحد بذات ہے یا نہیں؟ سلم پڑھی ہے یا نہیں یہ بتلاؤ بس. سلم پڑھی ہے؟ الگ الگ. ارے سلم پڑھی ہے؟ علم الغیب علم موصوف ہے الغیب علم الغیب چھوڑو یہ بتلاؤ سلم عالم پڑھی ہے یا الغیب نہیں؟ صفت ہے یا موصوف ہے؟ آج تک میں تھانوی ابھی پوچھ لوں گا صفت کی تعریف اور موصوف کی تعریف. صفت کس طرح کی ہوتی ہے؟ ایک صفت توصیفیہ ہوتی ہے، ایک صفت کاشفہ ہوتی ہے، ایک صفت مقیدہ ہوتی ہے. ابھی دیکھتے رہ جاؤ گے. جاہل ہاں سلم کیا یہ قرآن ہے حدیث ہے؟ سلم یہ قرآن ہے. سلم پھر تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلم پڑھنی نہیں چاہیے؟ قرآن اور حدیث سمجھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے یہ. جاہل کہیں کہ پہلے مجھے جاہل کہیں کہ ڈھنگ سے تمیز سے بات کرو. بڑے سنو نا، جب تمہارے بڑوں نے یہ مان لیا کہ علم الغیب عالم الغیب کا مجھے فرق نہیں معلوم، ذاتی عطائی کا فرق مجھے نہیں معلوم، تو کیوں شور مچا رہا ہے؟ بھاگ گیا کہ شور مچا گیا؟ عبداللہ بھائی